جنت میں والدین کا ساتھ ہوگا۔ شبیر صاحب لاہور سے پوچھ، اگر کوئی جنت میں اپنے والدین کی خواہش کرتا ہے جو دنیا میں اس کے والدین تھے تو کیا اس کی خواہش پوری ہوگی؟ یعنی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ والدین میرے ساتھ ہوں؟ جی بالکل پوری ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور ان کے والدین بھی ایمان والے تھے، ان کی آل اولاد بھی ایمان والی تھی، ان کی ذریت نے ایمان میں اپنے والدین کو فالو کیا، تو ہم والدین اور اولاد کو قیامت کے دن جنت میں جمع کر دیں۔ تو اور کسی کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوگی کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ ابھی چونکہ ہم تمہارے اولاد کو تمہارے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اب تمہاری اتنی نیکی ہم کم کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو کہ بڑی اچھی خواہش ہے، تو اللہ اس خواہش کو انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا، لیکن فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ اہم چیز، جنت میں گئے تو جو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الوارثون، جو جنت کے وارث ہیں، مرے اور جنت کے مالک بن گئے، یعنی جنت ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتی ہے۔ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے، ہمارے ہاں دولت اور شہرت والے کامیاب ہو گئے۔ صحت، دولت، شہرت، تین قسم کے لوگ ہمارے ہاں کیا کہلاتے ہیں؟ کامیاب۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کی نظر میں صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہیں۔ مومن سے مراد اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر اور اس کی آسمانی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، یہ مومنون کو واضح کرنا ضروری تھا نا، کہ اللہ فرماتے ہیں کامیابی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان مفصل، اس میں نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ حنفیوں کا، نہ شافیوں کا، تو اتفاقی چیز ہے، اور وہ اسلام میں داخلے کے لیے وہی کافی ہے۔ تبھی جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو وہی پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے تمام پیغمبروں پر، والیوم الآخر والقدر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ اور اس میں ختم نبوت بھی شامل کر لیں۔ شروع میں علماء نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ تو ایسا اجماعی عقیدہ تھا کہ 2 اور 2 4 کی طرح نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، لیکن اب چونکہ قادیانوں نے ایک لفڑا ڈال دیا ہے تو ختم نبوت پر ایمان بھی غیر مسلم کو کہلوانا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اسی طرح عذاب قبر کا عقیدہ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے طے شدہ ہے۔ وہ کوئی غم پہنچا، حدیث میں آتا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ غم نہ پہنچے، کوئی خوشی پہنچی ہے، ہو نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے، یہ ہو کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو کے رہنا تھا۔ سمجھتے ہو؟ تو کامیابی کی پہلی شرط یہ والا ایمان ہے، سمجھتے ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری کامیابی کی علامت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ اچھا، ایمان میں توحید بھی ہے، اللہ پر ایمان۔ قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہو۔ عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جب بیٹا تو اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے، تو اللہ کا کو مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا ناک دادا پہ گئی ہے، آنکھیں، اور شرارتی اگر ہو تو بیوی کہتی ہے بالکل باپ پہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل کس پہ گیا ہے؟ باپ پہ گیا ہے۔ تو بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی۔ تو عقیدہ توحید ہے، اس میں یا اللہ مدد ہوگا، یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا، یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا، قبروں سے مانگنا نہیں چلے گا۔ اگر کرنا ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ مجھ پر ایمان کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔
دوسری کامیابی کی علامت، پہلی ایمان جس میں عقیدہ توحید سب آ گیا، دوسری بات نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں. تراویحوں میں کیسا بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا یار، یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی تراویحاں، ٹھک رکوع، ٹھک قوما، ٹھک سجدہ. تسلی سے 3 تسبیحات تو پڑھ لو. تو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھو. اچھا ایک اہم آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، جس کا نماز میں دل نہ لگتا ہو نا، ہمت کر کے ایک دفعہ 100 رکعت کی نیت باندھ لے. 100 نہیں تو 50 رکعت پڑھ لے. جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو نا وہ ایک دفعہ تمیز سے کر لو، اگلے دن سے دل لگنا شروع ہو. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ 50 رکعتوں کی نیت باندھ لو، 50 رکعتوں کے بعد نا پھر آپ کو تسلی سے پڑھو 50 رکعتیں، عادت پڑ جائے گی آپ کو، دیکھنا. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون. جنتیوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، ٹرخاتے نہیں ہیں. تراویح میں رکوع میں تسلی سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم. قومے میں جانے کے بعد تسلی سے ربنا لک الحمد. بہتر ہے تھوڑی لمبی دعا پڑھ لو، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس سے کم از کم کچھ دیر تو اسٹے ہوگا نا، ورنہ یوں کھڑک کر کے اٹھتے ہیں بس، تھڑک کر کے سردے میں ڈائپ لگانے کی فکر ہوتی ہے. تو تسلی سے کم 3 دفعہ امام کو چاہیے تسلی سے تسبیح پڑھے. سردے میں بھی 2 سردوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہادنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. یہ دعا سنت سے ثابت ہے. 2 سردوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لے گا نا تو ایک دم ٹھک کر کے دوسرا سجدہ نہیں ہوگا. مجھے تو بہت وحشت ہوتی ہے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں نا جو یوں 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 کر رہا ہے. چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے آدمی آرام سے بیٹھ کے چائے پیے گھر جا کے. تو ٹرخا کیوں رہا ہے؟ اس سے عادت خراب ہوتی ہے، باقی نمازیں بھی پھر ایسے ہی ہو جاتی ہیں. تو اس کا خوب خیال کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے جو کامیاب ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے. لغویات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا کچھ، ایویں ہی بیٹھا ہوا ہے بس، ایویں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی تلاش کر رہا ہے. ہم تو حیران ہے یار، ٹائم ہم سے رک نہیں رہا. روک لیں کسی طریقے سے ٹائم پاس نہ ہو، اور دنیا کہہ رہی ہے ٹائم کو کیا کرو، پاس کرو. جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش جو زمانہ میں نے بے دینی میں گزار دیا نا وہ مجھے دوبارہ مل جائے، میں کہاں پہنچ جاؤں گا. کتنے لوگ میں نے دیکھے 40 سال میں توبہ کی، کہتے ہیں یار بہت دیر سے توبہ کی، بڑا نقصان ہو گیا. ہم چاہتے ہیں ہم دوبارہ پرانی زندگی میں جائیں، اس وقت توبہ کریں تو اس 20 سال میں کیا کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو. کسی حد تک کھیل کود ہنسی مذاق میں دلچسپی لینا یہ بھی ہماری مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری. جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور کھیل کود ہنسی مذاق چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلا ان پہ پتہ ہے کیا وبال آتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر، ایک وقار، اور وہ ہر وقت ایسے اپنی وہ ایک پرسنالٹی بنا لیتے ہیں. وہ پرسنالٹی ان کی کھوپڑی کو کیا کر دیتی ہے؟ آؤٹ. تو تھوڑا سا ہنستا بولتا اچھلتا کودتا کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ بھی بیٹھ جائے کبھی کبھار. نارمل لائف والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے. اور جو پھوں پھاں لگا کے رکھتا ہے نا ہر وقت، وہ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جیسے ہارر مووی ہوتی ہے نا وہ ایسا بن جاتا ہے. کوئی ہارر مووی دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو ایک ہی بات ہے. ہر وقت بعض لوگ ایسے ہر وقت ایسے نا غصے میں بیٹھے رہتے ہیں. تو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو ہر وقت منہ پہ ان کے کیا بجے ہوئے ہیں؟ 12، ناک پہ مکھی بیٹھی رہتی ہے ہر وقت. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. تو ہاں، تو میں نے بتایا وہ کھیل جو آپ کی مینٹلی ہیلتھ یا جسمانی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے وہ لغویات میں داخل ہے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. خوب سمجھ لو یہ مسئلہ. جب بھی حدیث میں آتا ہے نا 3 چیزوں کے 4 چیزوں کے، تو اس سے عدد مراد نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ جو بھی ان 3 جیسے ہوں گے وہ بھی اسی میں داخل ہیں. تو ان 3 کھیلوں میں نبی نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ملاعبہ، گپ شپ لگانا، باتیں کرنا. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ بھی کرو گے نا گپ شپ میں تو اللہ کی نظر میں وہ ویسٹنگ میں شمار نہیں ہوگا. کیونکہ تعلق بڑھتا ہے. بیگم سے کیا آدمی بیٹھ کے کیا ایسی باتیں کرے؟ پھٹا ہو جائے گا. وہ پی ٹی آئی کی نکلی، آپ جے یو آئی کے نکلے، کیا خیال ہے؟ تو ادھر ادھر کی پھینکے گا، لمبی لمبی بیٹھ کے باتیں کرے گا. تو آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم. زکوٰۃ میں ہر طرح کے صدقے خیرات بھی آ گئی، ایک سائن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں والذین هم لفروجہم حافظون. یہ بڑا مشکل حکم ہے بھائی. فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت میں
آنکھ بھی داخل ہے. بری نیت سے کسی نامحرم کو دیکھنا, اس کی باتوں سے دلچسپی لینا, سننا, اس کو ہاتھ لگانا, ہاتھ سے لذت حاصل کرنا, یہ تمام چیزیں والذین هم لفروجہم میں شامل. اسلام میں اور سیکولرزم میں فرق یہ ہے کہ سیکولرزم سب کچھ حلال کرتا ہے. تبھی آپ کو پتا ہے گوروں میں شادی شدہ آدمی اگر کہیں زنا کر لینا تو بیوی کو کچھ جرمانہ دینا پڑتا ہے اس کو, کہ بیگم کو اس نے ایکچولی کیا پہنچائی ہے, تکلیف. اور بیوی کر لے تو 50 روپے جرمانہ دے گی اپنے شوہر کو. اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی. اسلام نے بہت سخت حکم رکھا ہے. آگے سورہ نور آ رہی ہے کہ اگر زنا کی حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے, اللہ کہتے ہیں زانی مرد اور زانی عورت کو پکڑ کے چوک پہ لا کے 100 کوڑے مارو, اور کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پہ ترس, نرمی نہیں آنی چاہیے, نرمی نہیں آنی چاہیے. بہت شدید جرم ہے اسلام میں زنا. اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں وہ نظر, سننا, اس سے دوستیاں لگانا, باتوں میں دلچسپی لینا, یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں لے کے جاتی ہیں, زنا. تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ نے کیا کر دی, حرام. اب اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو نمازوں میں خشوع پیدا کرنا پڑے گا, لغویات سے اعراض کرنا پڑے گا, زکوٰۃ اور صدقوں کو فوکس کرنا پڑے گا, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی. الا علی ازواجہم, زوج کا لفظ شوہر پر بھی اطلاق ہوتا ہے, بیوی پر بھی, سوائے میاں بیوی. اسلام نے آپ کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ آپ کی بیوی کے سوا کوئی بھی نہیں. پہلے باندیاں بھی تھی, باندیوں کا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے, اور اب آ نہیں سکتا باندیوں کا سیٹ اپ, اس ماحول میں نہیں آ سکتا. دوبارہ امام مہدی آئے ہوں, جنگیں ونگے ہوں, پھر اب ہر تھوڑے دن میں لوگ امام مہدی تلاش کریں گے. چلو آگے چلتے ہیں ہم. فرمایا الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, خواہش پوری نہیں کرتے سوائے بیویوں کے. فإنہم غیر ملومین, فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو بیویوں کے پاس جاتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دیکھو کیا نماز کی ویلیو ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا تذکرہ 2 دفعہ. نمازوں کی حفاظت پتہ ہے کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ یہ جو آج کل ظہر کو بالکل ظہر کے ٹائم داخل ہوتا ہی اثر پڑنا شروع کر دیا لوگوں نے, اور ٹینشن ہے, ایکچولی ہم تھوڑا سا بزی چل رہے ہیں, اور پھر وہ مغرب کو عشاء تک لے جاتے ہیں. کسی حدیث میں ایسا واضح حکم, کسی بے غبار صحیح حدیث میں. تبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی نے مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا. اور دوسری حدیث میں, صحیح حدیث ہے وہ بھی, اس میں کہتے ہیں عرفات میں بھی. تو عرفات اور مزدلفہ میں تو نبی نے اس طرح نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ظہر کے وقت میں اثر پڑی اور مغرب کو مؤخر کیا مزدلفہ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی اکٹھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ ہو, دوسری حدیثوں میں تو آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا جواب یہ کہ خود عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے کہ اکٹھی پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب وہ اکٹھی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ اکٹھی وہ ہے جو بخاری میں ہے, جس کا تذکرہ کہ نماز کو مغرب کو مؤخر کیا عشاء تک, اور عشاء جب داخل ہونے والی تھی تو مغرب پڑھی, اور عشاء کے داخل ہوتے ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی ہے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین ہوا ہے. پھر بھی امام شافعی کا مذہب ہے وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ تو امام شافعی کو تھوڑی مانتے ہو, آپ تو دلائل کو مانتے ہو. سفر میں امام شافعی قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے. یا تو آپ شافعی بن جاؤ, اور اگر آپ کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے, تو پھر بھائی دلائل کی دنیا میں اس میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے. دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے پلڑا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی علامت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اور بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے, 2 نمازوں کا ایک ٹائم نہیں ہے, 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم ہے. تو کیا یار یہ زندگی ہے. اللہ نے کہا دیکھو یہ ٹینشن اٹھا کے تم ایک نیک اور عزت دار انسان بن, اور اس کا صلہ کیا ملے گا, اولئک هم الوارثون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں. وارث کہتے ہیں دیکھو وارث وہ ہوتا ہے, ایک ہمیں جب کوئی چیز گفٹ دیتا ہے تو ہم قبول کریں تو ہماری ملکیت میں آتا ہے نا, ورنہ ہماری ملکیت میں نہیں آتا. کوئی ہمیں کوئی چیز بیچے, ہم خریدیں تو ہماری ملکیت میں آئے گی. ہر چیز ہماری ملکیت میں ہمارے اختیار سے آتی ہے, لیکن وراثت ہمیں آٹومیٹیکلی دی. ابا کا انتقال ہوا, آپ وراثت قبول کریں نہ کریں آپ مالک بن گئے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون جو جنت کے وارث ہیں, مرے اور جنت کے مالک بن گئے. یعنی جنت ان سے کہیں بھاگ
نہیں سکتی ہے. الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. علامہ مناوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، لکھتے ہیں کہ جنت اگر مٹی کا گھروندہ ہوتی نا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتی پسماندہ، صرف اتنی نعمت مل جاتی ہمیشہ کی زندگی، تو بھی اس دنیا کے سونے کے محلات سے افضل. بتاؤ ڈیفنس کے کسی 1000 گز والے کو کوئی کہہ دے کہ ہم تجھے تھرپارکر میں ایک جھونپڑا دے رہے ہیں، ایک گائے ہوگی، ایک گدھا ہوگا، ایک بھینس ہوگی وہاں پہ، لیکن تیری زندگی 20,000 سال کی ہوگی، وہ فوراً اس کو ترجیح دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہے گا یار یہ 5-10 سال رہ گئے یہاں تو وہ بھی یقین نہیں ہے. تو ہمیشہ کی زندگی ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں ملے گی؟ جنت الفردوس میں، جس میں نہریں ہوئیں، جس میں حوریں ہیں، جس میں اللہ کی ایسی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز تمہیں ملے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، یہاں ایتھیس اور ملحد آ جاتے ہیں، فوراً آ کے کہیں گے ابے بھائی یہ اللہ سیاسی وعدے کر رہا ہے، انسان تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتا ہے، اس دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہی ہے گراؤنڈ ریئلٹی، اور ہوائی باتوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو قربان مت کرو، عیاشیوں پہ سمجھوتا مت کرو، مر کے تو مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. کون ہے دوبارہ پیدا کرے گا؟ بھائی اگر پیدا کرنا تھا جسم تو سلامت رکھتا. تو آگے اللہ اپنے دلائل دیتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوگے، پہلے بھی تو مٹی ہی تھے، تو اس نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کر دیا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا یہ مٹی ہے یہ پیدا نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے پیدا کر دیا تو کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے، دوبارہ نہیں ہو سکتی. اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنایا تمہیں؟ پہلے مٹی سے بنایا، ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے منی کا قطرہ بنا دیا، اسپم میں تبدیل کر دیا. اس مٹی کو دیکھو، اس سے پیدا ہونے والی خوراک کو دیکھو، اور پھر اسپم کو دیکھو، تینوں میں کوئی مناسبت نظر آتی ہے؟ نہیں کوئی مناسبت. اللہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس منی کے قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں. ثم فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون سے میں گوشت کی بوٹی بناتا ہوں. ثم فخلقنا المضغة عظاما، اسی گوشت سے پھر ہڈیاں بنا دیتا ہوں میں، پورا اسٹرکچر بنتا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے اندر. میں نے جاپان میں ادھر سے رپلائے پھر ادھر سے رپلائے، اور دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے، لوگ تو لڑواتے ہیں مرغوں کی طرح نا، تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے. نہ ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی. اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، ایسی نعمتیں. خود سوچو نا جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے، اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھو، جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے، کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کنوارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں. ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ،
کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے، دلہن کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں، یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو، تو وہ خوشی سے کیا ہو جاتا تھا، پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی. اور جو چار چار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے، میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں، اور بہت سے چار چار یا تین تین والے یا دو دو جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی دو ہو گئی، اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے. میں نے کہا مجھے کوئی دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں، 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے، پھر وہ لڑکی اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی، جنت مقصورات فی الخیام. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عربا اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے، تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہو. لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی، لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے، تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں، گپ شپ میں لطف آئے، مزہ آئے، ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں، تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار، کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو، بیلٹ باندھو، کیا ضرورت ہے یار، ایسے انجوائے کرو، بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ نہیں بھائی، اللہ یا تو، اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا، ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا، دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا، اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا، اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ، کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے، میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے، میں تیرے ساتھ برا کروں گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں، وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں، تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں، دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزائے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا، کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا، میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے، کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بے مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں، نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے، انہوں نے کیا کیا کہ جی، یا کوئی گورنمنٹ آ گئی، فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے، ایک آدمی مسجد سے چپل چورا کے بھاگا، چوری کر کے بھاگا، گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی، ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے، ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی، جنگ میں لڑا، بڑا زبردست، جان بس بچ گئی، اس کو انعام میں 5 روپے دے دی وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. حضرت اس نے ایٹم بم بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے.
کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں, تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس, اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے, تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوٹ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا, پھر نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم ملی صحیح, آڑی ترچی مل گئی, ملی اتنی مل گئی, ہمیں یہ بھی نہیں ملی, جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی وہ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی, چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی, آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے, اس دنیا کی بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا, پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا, اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں, پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے, یار ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی, چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں. کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتا ہے, سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50, انگریزوں سے اچھی تھوڑی سی ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے, 80 میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں, اس میں وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی پب جی کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے, اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی, جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا, اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت, بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا, یتنازعون فیہا, کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے,
میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 مہینے میں ایک پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. ایک پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خام میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے. لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں, میں کتنا بھائی ہفتے میں ایک تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں ایک تو بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں. ہفتے میں کیا کریں, 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا. 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار. مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پھڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے, جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو, اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں نچوڑا, میٹھا زیادہ گیا. چپ الو کا کسی اور کوئی اور بات کر رہا کہ ٹھیک ہے نا. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی, کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی, کسی دن جلی بھی ملے گی, کسی دن کچی ملے گی, کسی دن ملے گی, کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے, بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا, ویسے لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. رشتے دار کھا جاتے ہیں, بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں, ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف, میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف, تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا, تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر, تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. تو اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا, جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے, جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا, دھکے دیں گے ایک دوسرے کو, دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے, یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا, خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے, اچھی بات نہیں ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے, ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو, اور جنت والے اعمال بھی. یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں, یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے, لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں, لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا انفسکم, قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا بھی تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا لازمی. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ
اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں، زنا سے، شراب سے، نماز قضا کرنے سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے، سود کھانے سے، داڑھی کاٹنے سے اور چوری کرنے سے، کسٹمر کو ٹھگنے سے، یہ جو برائیاں ہیں نا، جو لوگ بھی ان سے بچتے ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف مضامین میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے، یہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ کیا زبردست آیت ہے یار۔ اللہ کہتے ہیں کسی نفس کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، تو ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی تو خواہشات ہی الٹی سیدھی ہوتی ہیں، تو یاد رکھو جنت میں کوئی غیر فطری خواہش انسان کو ہوگی ہی نہیں، سمجھتے ہو؟ کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو انسان کی نیچر سے میچ بولو نہیں کرے، سمجھتے ہو نا؟ اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہم نے ایک میاں کے ساتھ بمشکل گزارا کیا، ظالم میاں کے ساتھ نبھایا بچوں کی خاطر، اب وہ مر گیا، ہم نے دوبارہ شادی نہیں کی، تو علماء سے یہی سنا ہے کہ جنت میں یہی والا ملے گا جو لاسٹ میں آپ کا میاں ہوگا، تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں یہ والا نہ ملے، ہمیں تو وہ والا ملے، کوئی سا بھی ان کی نظر میں ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو میاں ہے اگر یہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، اصل تو پھر یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی، تو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوگا، پھر اللہ آپ کا نکاح کرا دیں گے کسی انسان کے بچے سے جو کہاں جائے گا جنت میں۔ اور اگر یہ جنت میں گیا کسی کی سفارش کی وجہ سے تو اللہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے۔ یہاں خواتین کہتی ہیں یہ والا اس کی ڈیزائننگ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو دیکھو اللہ کو یہ قدرت ہے، یہ پرانی گاڑیاں کمپنی میں ریپیئر ہو کے نہیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی، تو پرانا میاں کیوں ریپیئر نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پرانا والا بھی کیا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، تو جو بھی کرے گا اللہ، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس میں ٹینشن لینے کی کوشش نہ کرو۔ مرد پریشان ہوتا ہے کہ یہی والی مجھے ملے گی۔ ایک آدمی کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو دفنا کے آ رہا تھا، بجلی کڑکی نہ، کہہ رہا ہے لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے، وہاں جا کے بھی ایک دم اس نے تباہی مچا دی ہے، تو اب یہ والا چاہے گا کہ یہی والی ملے؟ تو اب اس بحث میں پڑھنا فضول ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور راحتیں ہی راحتیں ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ والی ریپیئرنگ کے بعد ملے گی تمہیں، یہ وہاں جا کے کڑکے گی نہیں، کیونکہ جنت میں کوئی پھڈے بازی نہیں ہے، محبتیں ہیں، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں ہوں گی، تو اس لیے کوشش اس کی کریں کہ جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہی والی ملے گی یا وہ پڑوسن ملے گی اس کی والی مجھے مل جائے گی، میری والی اس کو، یہ اصل ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ ٹینشن نہ لیں، یہ میری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش پوری کرے گا۔ فوکس اس کو کریں کہ اعمال ایسے کریں وہاں پہنچ جائے، پھر وہاں جا کے اللہ سے کہنا مجھے یہ والی نہیں چاہیے، تو اللہ کہے گا کہ اسی کو برداشت کرنے کی وجہ سے تو یہاں پہنچا ہے، اب تجھے یہ والی نہیں چاہیے، تو اللہ اس نفرت کو محبت سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کوشش اس کی کریں کہ پہنچ جائیں کسی طرح جنت میں، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وفا کرے اپنے میاں کے ساتھ، آدمی کو بھی چاہیے اپنی زوجہ کے ساتھ بولو وفا کرے۔ شریف لوگوں کے لیے جنت ہے، بے وفاؤں کے لیے نہیں ہے، جوڑنے والوں کے لیے ہے، توڑنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ہاں بہت مجبوری ہو جائے پھر توڑنا، پھر اسلام نے اجازت دی، لیکن وہ مجبوری آج کل ہو نہیں رہی ہے، ایویں ہی ٹوٹ رہی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ رشتے۔ تو ابھی تو جوڑے، اللہ کو جوڑنے والا۔ جنتیوں میں جتنے بھی جنتی ہیں اللہ نے سب کی علامات رشتے جوڑنا بتایا ہے، توڑنا نہیں بتایا۔ تو رشتوں میں میاں بیوی کا بھی تو رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے نا، یاد رکھو اس کے جوڑنے کا کوئی ثواب اسلام میں نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں گرل فرینڈ کا کلچر ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اسی وجہ سے یہ چیز مسلم سوسائٹی میں بھی امپورٹ ہو رہی ہے۔ خوب سمجھ لو، سب سے غلیظ اور گندا اور پلید اور ناپاک اور گوبر والا رشتہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ ہے۔ یہ اتنا غلیظ رشتہ کسی کو بتاتے ہوئے نا شرمایا کرو کہ میری گرل فرینڈ ہے، یہ ناپاک رشتہ ہے، اس محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ان کا فزیکل ریلیشن ہوا، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا ان کمبختوں نے زنا کیا ہے، تو اسلام کہتا ہے ان کو کوڑے مارو۔ شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ حکومت کو کہتا ہے آپ نہ یہ کام کریں کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ اور کنوارا یہ کام کرتا ہے، گرل فرینڈ رکھتا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ چوک پہ 100 کوڑے مارو اس کو۔ اتنا غلیظ، اتنا گندا، اتنا پلید رشتہ کس کا؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ غیر مسلموں میں فخر ہے، پوچھتے ہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو اس کو یہ تحفہ دیں،
آپ زمین میں گڑ جایا کرو یہ بتاتے ہوئے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ گرل فرینڈ سے رشتہ جوڑو گے خدا کی نظر میں ناپاک اور پلید بن جاؤ گے, زانی کہلاؤ گے. بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ بیوی سے محبت پہ ثواب ہے. بیوی کے سامنے جھوٹی تعریف کرنے پر بھی حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے, لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی ثواب کر دیا. اللہ تعالی نے قانون چینج کر دیا اپنا کہ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو کہ خوش ہو جائے گی وہ, تو کوئی بات نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اتنا اللہ کو میاں بیوی کا رشتہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اللہ اس پہ بھی ثواب دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس پہ ثواب کیوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ کسی عورت سے زنا کرتا یعنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمائے کیا بات ہے کہ تم گناہ کو گناہ تو کاؤنٹ کر رہے ہو, حلال میں ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے. تو یہ غلیظ گندا رشتہ, یہ اس کو جتنی برا بلا کہو نا کم ہے. جب بھی کوئی آپ کا دوست آ کے بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار بڑا پلید رشتہ ہے یار, بڑا گندا, بڑا غلیظ بھنگیوں والا کام کیا تو نے یار. پھر اپنی دوسری بات فوراً چینج کر دو. ایک دفعہ یہ بولا ضرور کرو کیونکہ ہم معاشرے میں اس کو برداشت, میں نہیں کہہ رہا آپ اس پہ مارے پیٹیں, یہ تو آپ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے آپ کو. کسی کی نجی زندگی میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ سختی کریں, لیکن اس کی تعریف نہ کیا کریں, چپ نہ رہا کریں. سمجھتے ہو؟ جب بھی بولے نا کہ میری گرل فرینڈ ہے یا میرا بوائے فرینڈ ہے, آپ بولے بڑے پلید کام کیا, بھنگیوں والا کام کیا, اس سے اچھا تھا گٹر صاف کر لیتا, بھنگی بن جاتا. ہاں آپ بتائیے کس سلسلے میں آنا ہو. ایک دفعہ پارسل ضرور کیا کرو. چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ میں سفر پہ تھا تو ایک شخص آیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر, لڑکا تھا یونیورسٹی میں کہیں ٹور پہ نکلے ہوئے تھے, ہم بھی گلگت چترال گئے ہوئے تھے, وہ بھی پورا بس بھر کے نا لڑکے لڑکیوں کی جاتے ہیں لوگ یونیورسٹیوں میں. ماں باپ نے تو اپنی بیٹیوں کو بالکل ماشاءاللہ بے غیرت بنانے میں کوئی کسر چھوڑ گئی. ماں باپ چاہتے ہیں اچھی ڈاکٹر بنے ہماری بیٹی, کماؤ پوت بنے, کمائے, تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے, لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے. آج کل یہ ٹینشن ختم ہو گئی, آخرت کی فکر نہیں ہے نا. تو وہ آیا میرے پاس, کہہ رہے میری گرل فرینڈ ہے, آپ کو سلام کہہ رہی ہے, میں بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہوں, میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے. میں نے کہا اس کو حکم یہ ہے, کوئی نصیحت ہو تو بتائیے. وہ تو بیچارہ عقیدت میں آیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے یار, چلو ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے, تھوڑی سی مذہب کی محبت ہے تبھی تو آ رہا ہے نا. تو میں نے کہا دیکھو اس کو یہ کہہ دو کہ وہ آپ کو چھوڑ دے اور آپ اس کو چھوڑ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بری تو لگی ہوگی اس کو, لیکن میں نے کہا پارسل تو کرو نا یار, تاکہ اس رشتے کو لوگ فخر سے کم از کم بولو نا. اگر میں کہتا اچھا گرل فرینڈ اس کو سلام کہیے گا میرا اپنی, اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں. تو میں نے کہا یار آپ کی گرل فرینڈ نے جو کہا ہے کہ مفتی صاحب کو سلام پہنچا دیں اور کوئی نصیحت ہو, میں نے کہا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ وہ آپ کو, اس سے آگے میں نہیں بڑھا کہ بھنگی چمار, یہ اس لیے نہیں بڑھا کہ یہ موقع نہیں تھا, کیونکہ وہ عقیدت محبت میں جب ایک آ رہا ہو نا تو پھر بھنگی چمار نہیں کہا جاتا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ کے تو عقیدت محبت میں نہیں, وہ ویسے ہی آ رہا ہے سلام دعا کے لیے, لیکن یہ بھنگیوں چماروں والا رشتہ ہے, یہ عزت داروں والا رشتہ. بولو. پھر مجھے بعد میں فوراً ایک دم بعض دفعہ ایمرجنسی میں کوئی بات ہوتی ہے نا, تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک جملہ ایڈ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر اسی کے ساتھ رہنا ہے تو نکاح کر لو, اور آ جاؤ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. یہی ہمارے ساتھ اور بھی 2-3 علماء تھے, تو مجھے یہ خیال ہونا بعد میں خیال ہے کہ یار میں نے بڑا چانس مس کر دیا. میں ان سے کہتا, اس کی گرل فرینڈ سے بھی, اس کو بھی کہتا کہ اس پلید رشتے کو ایک جائز رشتے میں فوراً تبدیل کر لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ابھی دونوں آ جاؤ, گواہ بیٹھے ہوئے, ابھی نکاح پڑھا کے اس رشتے کو کیا کر دیتا ہوں, ایک جائز میاں بیوی بن جاؤ گے. اور رہنے کی نیت سے, اس نیت سے نہیں کہ گلگت سے واپسی کے ٹور پہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ اس نے عدالت سے خلع لینی اور اس نے طلاق دینی ہے, ایسا کچھ نہیں. رہ لو یار, کیا جا رہا ہے یار تمہارا, کتنا آسان ہے. ابھی بھی تو گھوم ہی رہے ہو نا, میاں بیوی بن کے گھومو, لائف کو انجوائے کرو اور رہنے کی نیت سے. لیکن وہ جب بات آئے گی اوڑے ایکچولی رخصتی کیسے ہوگی, ایکچولی ابھی ایجوکیشن اور ٹوپی ڈرامے بکواسات شروع ہو جائیں گے, فوراً ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی. اور میں ایسی لڑکیوں کو جو بوائے فرینڈ کے ساتھ گلگت کے ٹور پہ نکلی ہوئی ہے, یہ بھی مشورہ نہیں دیتا کہ اپنی اماں سے پوچھو. اصولی طور پر تو لڑکی کو چاہیے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھے. میں کبھی ایسی شادی نہیں کراتا کہ لڑکی کو میں باپ سے پوچھے بغیر اس کا کہیں نکاح پڑھا دوں. لیکن جب تو گھر سے نکل گئی ہے, یہاں ابا کو بتا کے ابا نے اس سے نہیں روکا, اس کا مطلب ابا شادی سے روکنے کا تو اب ابا نے حق اپنا خود ہی ختم کر دیا ہے. جب تم ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ راتیں ہوٹل میں گزار رہی ہو, یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا اس نے, کیا ہو گیا؟ تو اب میں اس کے ابا سے